السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا وكبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ، اس پروگرام میں سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کا ایک حصہ پیش کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور گواہی دینے والے نہ انکار کریں جب ان کو پکارا جائے، بلایا جائے، اور تم نہ اکتاؤ کہ تم اس کو لکھ لو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ایک مقررہ وقت کے لیے۔ یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والی بات ہے، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم آپس میں کنفیوز نہیں ہوگے، شک و شبہ میں نہیں پڑو گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آیت الدین ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے قرض اور لین دین سے متعلق پیاری توجیحات فرما رہے ہیں، اسی کو ہم لوگ اسی کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ موٹی بات جو گزری ہے پچھلے حصے میں اس آیت کریمہ کے، وہ ہے کہ قرض لین دین معاملات کو لکھ لینا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سارے معاملات پر گواہ بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گواہ بناؤ۔ گواہ کس کو بنانا ہے؟ 2 مردوں کو۔ اگر 2 مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں چلیں گی۔ اور گواہ کیسے لوگوں سے بنانا چاہیے؟ جو عادل ہوں، ثقہ ہوں، نیک ہوں، سمجھدار ہوں۔ اب یہ سب بات ہو گئی کہ گواہ بنا لو۔ اب معاملہ آیا، کوئی میٹر آیا، لکھ لیے، اور ماشاءاللہ گواہ کے دستخط وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ اب کل کے دن بات آئی اور کچھ مسئلہ ہو گیا، کوئی میٹر آ گیا، کوئی بات بھر گئی، تنازع قائم ہو گیا۔ تو اب کیا گواہوں کا رول رہے گا کہ وہ صحیح سچی بات جو جانتے ہیں اس کی گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر یہی کہا کہ گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جب ان کو بلایا جائے، جب بھی بلایا جائے تو گواہ کو گواہی دینے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر دور جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گواہ کو کب وقت ہے، پھر دور تک جانے کے لیے انتظامات، یہ ساری چیزیں تو صاحب معاملہ کا کام ہے۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب گواہ کو بلا لیں بمبئی 200-300 کلومیٹر دور، اور جو ہے کیا نام اپنے خرچے سے آئے اور جائے۔ نہیں، یہ صاحب معاملہ کا کام ہے کہ اس کو لانے اور لے جانے کا انتظام کرے، اور اس کو بھی وقت دے اتنا کہ جس میں وہ اپنی ترتیب بنا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس اچانک بول دیا اور چلو گواہی دینے کے لیے، اور اگر وہ بیچارہ نہیں جا پا رہا ہے تو کہے کہ نہیں وہ گواہی دینے کا وعدہ کیے تھے، ان کا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹائم ہونا چاہیے، ٹائم ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ انکار نہ کریں جب ان کو پکارا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض حدیثوں میں اس بات کی بڑی تعریف کی ہے، اور تعریف کے انداز میں نے بیان کیا ہے کہ کچھ قومیں ایسی ہوں گی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گواہی
طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دیتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے، نیک بندے، کہ ان کے پاس کسی میٹر کے تعلق سے جو ہے کیا نام ہے علم ہے، معلومات ہے، گواہی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میٹر میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، تو بیچارے وہ خود گواہی دیتے ہیں، نہیں میں حاضر ہوا ہوں، میں دیکھا ہوں، ان کی تعریف بیان کی ہے. لیکن اگر جو ہے کیا نام ہے معلوم ہے لوگوں کو کہ آپ گواہ ہیں اور آپ کو اس میٹر کا علم ہے، تو جب ضرورت ہو، جب آپ کو کہیں تو آپ جائیے. اب یہ گواہی کے بارے میں بات ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک اور توجیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، لکھنے میں اکتاؤ مت. یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے. ہر کوئی مانتا ہے کہ ہاں قرآن میں اللہ نے لکھنے کا حکم دیا، ہر کوئی مانتا ہے کہ نہ لکھنے کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے تنازعات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی لکھنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ اکتاؤ، چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، سب لکھ لیا کرو، سب لکھ لیا کرو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کتنی جگہوں پر لڑائی اور جھگڑے صرف اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. تو لکھ لیا کریں، اس میں کسی طریقے سے آناکانی نہیں کرنا چاہیے، بہانہ بازی نہیں کرنا چاہیے. یہ جہاں آپ کے معاملات کو کلیئر رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، وہیں پر یہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی آدمی لکھتا ہے ان معاملات کو، حالانکہ وہ ضرورت نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن لکھتا ہے کیونکہ اللہ کے کلام کا فیصلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اسلام کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ لکھنے کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خاص طور سے نصیحت کی کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، یہ جو ہے کسی طریقے سے اس میں اکتائیے مت. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ لکھنے کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لکھنے کی ہم نے تاکید کیوں کی ہے، لکھنے کا ہم نے حکم کیوں دیا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف والی بات ہے. کیونکہ کلیئر بات، صاف بات، سچی بات تو یہی ہے کہ لکھ لیا جائے. لکھنا یہ خود بذات خود جو ہے ایک اچھی چیز ہے، ایک بہترین چیز ہے، انصاف کا تقاضا بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گواہی کو قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، گواہی قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اب اگر لکھا ہوا ہے معاملہ اور گواہی بھی دے رہا ہے کہ میں اس میں شرکت کیا ہوں، ایسا ایسا معاملہ ہے، تو گواہی کی بھی بات مانی جائے گی. اور اگر کوئی نہیں لکھا تو ہو سکتا ہے زبانی اگر کوئی گواہی دے تو سامنے انکار کر دے، وہاں گواہی نہیں قائم ہوگی. تو گواہی کو قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کسی بھی طرح کی کنفیوزنگ، کسی بھی طرح کی شک و شبہ، کسی بھی طرح کی انحراف سے بچ جاؤ. اگر نہیں لکھتے ہیں، مان لیجئے کوئی زمین آپ نے کسی سے خریدا 1,00,000 روپیہ ایکڑ کے حساب سے، 1,00,000 روپیہ گنٹا کے حساب سے، اور بات ہو گئی، اور اس کے بعد دوسرے دن آپ کہتے ہیں نہیں میں نے 1,10,000 روپیہ کہا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے 1,00,000 کہا تھا. اب وہ آپ کو جھوٹا سمجھ رہا ہے، آپ اس کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں. نہ لکھنے کا یہ انجام کہ ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، شک کر رہے ہیں اس کے اوپر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شک اور شبہ اور الزام تراشی اور بہتان تراشی، ان چیزوں سے بہت بعید ہے. یہ اس کے فوائد ہیں. تو پہلا فائدہ یہ ہے لکھنے کا کہ انصاف والی بات، سچی بات، صحیح بات تو یہی ہے کہ لکھ لینا چاہیے. صحیح بات تو یہی ہے. اور ہر آدمی کو یہی اپنا منہج بنانا چاہیے کہ جو بھی معاملہ اس کو لکھ لے. اور کوئی کہے نا، بہت سارے لوگ ایسا کہو لکھنے کے لیے، ارے آپ کو بھروسہ نہیں ہے، ارے آپ کے اوپر مجھ سے بھروسہ ہے. بھروسہ ایک الگ چیز ہے، بھروسہ ایک الگ چیز، لیکن یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے لکھنے کا. اس کو ہم لکھیں گے تو یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ملے گا. تو اس لیے اس کو لکھنے سے شک اور شبہ
ختم ہو جاتا ہے۔ تو 3 فائدے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انصاف والی بات یہی ہے، گواہی کو قائم رکھنے کا ذریعہ یہی ہے، اور اسی طریقے سے شک اور شبہے سے آدمی جو ہے بچ جاتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے غلط رائے قائم کرنے سے بچ جاتا ہے۔ کتنے ایسے مواقع پر جو ہے مسلمان بھائیوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی پہ الزام لگا رہا ہے، وہ اس پر الزام لگا رہا ہے، وہ اس پر الزام، یہی چیز اگر لکھی ہوتی معاملہ ختم تھا، کلیئر تھا۔ تو یہ شک و شبہات سے دور ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو ہم نے اس کے جو حصے پڑھے ہیں، اس میں رب العالمین نے ہی بیان فرمایا ہے کہ معاملات اور لین دین اور قرض کو لکھ لینا چاہیے، گواہ بنا لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ اس کو لکھیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں ان قیمتی توجیہات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔